ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ان کے لیے کچھ خاص احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ پہلا حکم جو دیا ہے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی یہ فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہو، جس شخص کو قربانی کرنی ہو تو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، یعنی 10 دن اس طرح گزارے کہ اس دوران نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ یہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کی حدیث موجود ہے۔ تو اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو، یہاں تک کہ جب قربانی کر لو تو پھر بے شک بال بھی کاٹ لو، ناخن بھی کاٹ لو۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو قربانی کرنی ہو۔ قربانی یا تو فرض ہی نہیں کسی ذمہ، یا وہ کرنا نہیں یعنی فرض نہیں ہے اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگرچہ فرض نہیں ہے ان کے ذمہ لیکن کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ اور جو کرنا ہی نہیں چاہتا، فرض بھی نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہتا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حکم اس کے لیے ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو، چاہے واجب چاہے نفلی۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دے دیا تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ اس کی تعمیل کریں۔ اس کی کیوں دیا، کیا حکمت ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن علماء کرام نے چونکہ ہر حکم ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حکمت اس میں ہوتی ہے، تو زیادت اطمینان کے لیے بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دیا کہ یہ زمانہ ہے حاجیوں کے حج پر جانے کا، احرام باندھنے کا۔ جب حاجی حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ حالت احرام میں ہے۔ تو جو لوگ حج کو نہیں گئے اور قربانی کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا حصہ ان پابندیوں کا ان کے اوپر بھی بطور استحباب عائد کر دیا گیا۔ تم بھی ایسی پابندیاں کر لو 8-9 دن تک، تو بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو۔ تو تھوڑی سی مشابہت پیدا کر دی کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو حج کا احرام باندھ کر گئے ہیں اور ان کے اوپر بہت سی پابندیاں آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک مستحب قرار دے دیا گیا، تاکہ جب میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں برس رہی ہوں تو اس کا کوئی چھینٹا ہمارے اوپر بھی آ جائے جنہوں نے ان کی مشابہت اختیار کی کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو یہ اس نقطۂ نظر سے شاید یہ حکم دیا گیا ہو، لیکن جیسے میں نے عرض کیا یہ مشابہت پیدا کرنا اسی وقت عبادت ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اپنی طرف سے کوئی کہے میں بھی احرام باندھ کے رہوں گا ان دنوں میں، اور وہ پابندیاں جو حالت احرام میں ساری اٹھاؤں گا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنوں گا، خوشبو نہیں لگاؤں گا اور سر نہیں ڈھکوں گا وغیرہ، تو یہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے اس کا حکم نہیں دیا۔ حضور نے حکم دیا کتنا؟ بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو، بس اس حد تک آپ نے حکم دیا، تو اس حد تک شباہت اختیار کرنا باعث اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عشرہ ذی الحجہ کا جو 10 دن ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے بہت محبوب ہیں، یعنی رمضان کے بعد کوئی زمانہ
اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے اتنا پسند نہیں جتنا یہ دن ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا یہ پورے دن جو ہیں ان میں سے جس دن بھی آدمی روزہ رکھے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے. تو 9 دن روزے کے ہیں، 10واں دن تو عید کا ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن 9 دن جو ہیں ان میں سے جس دن بھی آدمی روزہ رکھے تو ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور یہ جو راتیں آ رہی ہیں 10 کی 10 راتیں، پہلی رات سے لے کر 10ویں رات تک، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے.